ترقیوں کے منتظر سب انسپیکٹر کے لیے اچھی خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ آج پنجاب نے 289 سب انسپیکٹرز کو انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی ہے۔ ترقی پانے والوں میں لاہور کے 49 سب انسپیکٹر شامل ہیں۔ راولپنڈی کے 58، ملتان 21، بہاولپور 23 اور ساہیوال کے 14 افسران کو ترقی دی گئی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر۔ جی بالکل، ترقیوں کے منتظر پنجاب کے سب انسپیکٹر کی جو ہے وہ انتظار کی گھڑیاں بالآخر ختم ہوگی۔ آج ہی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے 299 سب انسپیکٹر کو انسپیکٹر کے عہدے پر جو ہے وہ ترقیاں دے دیں۔ سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والے میں لاہور کے 49، راولپنڈی کے 58، ملتان کے 21، بہاولپور کے 23، ساہیوال کے 14 افسران جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ گوجرانوالہ ریجن کے 33، فیصل آباد ریجن کے 34، ڈی جی خان ریجن کے 22 اور شیخوپور ریجن کے 18، جبکہ سرگودا ریجن کے 17 سب انسپیکٹر ایسے ہیں جن کو انسپیکٹر کے عہدے پر ترقیاں دے دی گئی ہیں۔ آج ہی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والے افسران کو مبارکباد دی اور نیک تمنا کا جو ہے وہ انسپیکٹر آج ہی پنجاب کا کہنا ہے کہ تمام جو انسپیکٹر پہ ترقی پانے والے افسران ہیں وہ محنت سے اب جو ہے وہ فیلڈ میں کام کریں اور شہریوں کو جو ہے وہ ریلیف دیں۔ ایڈیشن آئی جی پنجاب سلطان احمد چودھری کی صدارت پروموشن بورڈ کا اجلاس جو ہے وہ گزشتہ 2 روز سے جاری تھا۔ کل بھی جو ہے وہ جاری رہا، زیادہ سیٹیں ہونے کی وجہ سے، خالی ہونے کی وجہ سے آج بھی جو ہے وہ اجلاس جاری رہا۔ آج جو ہے اجلاس مکمل ہوا جس میں جو ہے وہ بڑے پیمانے پر سب انسپیکٹر کو انسپیکٹر کے عہدے پر جو ہے وہ ترقیاں دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے حالیہ پروموشن بورڈ اجلاس کے بعد انسپیکٹر عہدے پر ترقی پانے والے افسران کی تعداد 1046 ہو گئی ہے۔ رواں سال سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر کے عہدے پر ترقیوں کے لیے 6 پروموشن بورڈ اجلاس جو ہے وہ منعقد کیے جا چکے ہیں، جس میں جو ہے وہ 1046 سب انسپیکٹر کو انسپیکٹر کے عہدے پر جو ہے وہ ترقیاں دی گئی ہیں۔ ایک سال میں اتنے بڑے پیمانے پر جو سب انسپیکٹر کو انسپیکٹر کے عہدے پر ترقیاں پنجاب پولیس کی تاریخ میں نہیں دی گئی۔ سب سے زیادہ اس سال جو ہے وہ ترقیاں جو ہے وہ سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر کے عہدے پر ترقیاں دی گئی ہیں، اور اس حوالے سے جو نئی جو ہے وہ سیٹیں کریٹ ہوئی جس میں ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ مدثر۔ باغوں کے شہر لاہور کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 198 ریکارڈ۔ آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور دوسرے نمبر پر رہا۔ سب سے زیادہ فیروزپور روڈ کے علاقے کا AQI 286 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں سہیل کیسر۔ بتائیے سہیل۔ دیکھیں، لاہور میں اسموک کی صورتحال کے حوالے سے آلودگی کے اعتبار سے بات کی جائے تو صبح کے اوقات کے مقابلے میں اور پھر دوپہر کے اوقات کے مقابلے میں اس وقت تو صورتحال میں قدرے بہتری آئی ہے، لیکن اس کو قابل اطمینان بہتری قرار نہیں دیا جا سکتا کہ اس وقت بھی لاہور کا جو اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس ہے تقریباً 200 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، مطلب 198 ہے، تو اس میں تھوڑی بہت معمولی کمی بیشی کا عمل تو ہمیشہ ہی چلتا رہتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 200 کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اور یہ جو سطح ہے آلودگی کی یہ بھی کافی مضر صحت ہے، لیکن قابل اطمینان بات یہ ہے کہ صبح کے مقابلے میں بہرحال ٹھیک ہے۔ اور اگر اس وقت شہر کے مختلف علاقوں کی بات کی جائے تو لاہور میں سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس فیروزپور روڈ پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے 286 کہ وہاں پر تو حالات کافی دیگرگوں ہیں۔ اس کے بعد DH فیز 8 میں تقریباً 242 ہے، غازی روڈ پر 237 ہے، اور اسی طرح شہر کے دیگر علاقوں میں بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اور ورلڈ ایئر کوالٹی انڈیکس کے تناظر میں بات کی جائے تو اس وقت لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر ہے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی، پھر ڈھاکہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ لاہور جو ہے وہ آلودہ ترین شہر ہے۔ اور آنے والے وقت کے حوالے سے بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ جناب ماہ نومبر کے دوران تو اب بارشوں کا کوئی نیا سسٹم ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، بارشیں ایک ایسی قدرتی شیلڈ فراہم کرتی ہیں آلودگی سے حفاظت کے لیے کہ جس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن اب آگے چونکہ موسم خشک ہے تو اس لیے ممکنہ طور پر آنے والے دنوں کے دوران اسموک کی شدت میں مزید اضافے کے امکانات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ سہیل۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لیسکو ایئرپورٹ روڈ سب ڈویژن پر
مسلح افراد کا حملہ، 2 لیسکو ملازمین شدید زخمی ہوئے، سرکاری گاڑیوں میں تباہ کی گئیں۔ لیسکو ٹیم نے گواہا وٹاپا میں بجلی چوری کے خلاف کارروائی کی تھی، جبکہ ملزمان نے سرکاری گاڑیوں کے شیشے اور سامان بھی توڑ دیا ہے۔ تھانہ آرے بازار پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اسی پہ بات کر لیتے ہیں فہد امین سے۔ فہد، بتائیے اس معاملے کے بارے میں مزید۔ آج بالکل لیسکو کی ایئرپورٹ روڈ سب ڈویژن کے دفتر پر جو ہے وہ مسلح افراد کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے۔ حملے میں لیسکو کے 2 ملازمین جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے ہیں، جبکہ سرکاری گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے گئے ہیں۔ لیسکو ٹیم نے گواہا ٹبا میں بجلی چوروں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی تھی۔ رینجرز اور پولیس کی موجودگی میں آپریشن کے دوران ملزمان موقع پر حملہ کرنے میں ناکام رہے۔ لیسکو حکام کا کہنا ہے کہ بعد ازاں 6 سے 7 نامعلوم افراد نے لیسکو ایئرپورٹ روڈ سب ڈویژن کے دفتر پر جو ہے وہ دعویٰ بول دیا۔ حملے میں فاروق لائن مین اور عرفان علم جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے۔ ملزمان نے سرکاری گاڑیوں کے شیشے اور سامان جو ہے وہ توڑ دیا۔ لیسکو حکام کا کہنا ہے کہ واقعہ کا مقدمہ تھانہ آرے بازار میں جو ہے وہ درج کروا دیا گیا ہے۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو نے جو ہے وہ اس واقعے کا سخت نوٹس لیا اور ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لیسکو کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف جو ہے وہ 0 ٹالرنس پالیسی ہے، ایسے واقعات سے حملے کے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فہد۔ شہر میں اسٹریٹ کرائم سمیت دیگر جرائم کی وارداتیں جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف جرائم کی 201 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ چور مختلف علاقوں میں 3 گھروں سے طلائی زیورات، نقدی اور دیگر سامان لے اڑے ہیں۔ اسلحہ کے زور پر ڈاکوؤں نے 5 افراد کو لوٹ لیا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں مجاہد لطیف سے۔ مجاہد، بتائیے۔ بالکل جی، شہر میں اسٹریٹ کرائم سمیت دیگر جرائم کی وارداتیں جو ہے وہ جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مختلف جرائم کی 201 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق نصب زدی کی وارداتوں میں چور شہر کے مختلف علاقوں میں 3 گھروں سے لاکھوں روپے مالیت سے زیورات اور نقدی سامان لے کر فرار ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے رازدی کی وارداتوں میں ڈاکوؤں نے شہر میں اسلحہ کے زور پر 5 افراد سے لاکھوں روپے لوٹے۔ ماڈل ٹاؤن ڈویژن میں سے ایک شہری سے موٹر سائیکل اور موبائل فون چھین لیا گیا۔ چپٹے کی وارداتوں میں ڈاکوؤں نے 6 شہریوں سے شارع عام سے ہزاروں روپے اور موبائل فون چھین کر فرار ہوئے۔ 24 گھنٹے کے دوران شہر 14 موٹر سائیکلیں اور ایک مویشی چوری ہوا ہے اور مختلف تھانوں میں متفرق چوری کی 172 وارداتیں جو ہے وہ رپورٹ کی گئی ہے اور لاہور شہر کا 24 گھنٹے کے دوران 201 مختلف جرائم کی وارداتوں کا ریکارڈ پولیس ریکارڈ کے مطابق سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مجاہد۔ آپ کو بتائیں کہ ایس پی ماڈل ٹاؤن شہر بانو نقوی کا ماڈل ٹاؤن کچہری کا دورہ، عدالتوں اور بخشی خانے کی سیکیورٹی کو چیک کیا ہے۔ عدالتوں کی حفاظت پر مامور اہلکاروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عبدالرحمان سے۔ عبدالرحمان، بتائیے اس دورے بارے۔ ماڈل ٹاؤن کچہری کا دورہ اور عدالتوں اور بخشیشانوں کی سیکیورٹی کو چیک کیا گیا۔ ڈیوٹی پر تعینات اہلکاروں کو سیکیورٹی بریفنگ کی گئی۔ عدالتوں کی معمول اہلکاروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی۔ عدالت کے داخلی کو چیک کی گئی ہے۔ ایس پی نے قیدیوں کے جائزہ کیا۔ ماڈل ٹاؤن ایس پی نے عدالتوں کی سیکیورٹی کو کی۔ عدالت سیکیورٹی ذمہ داری ہے، کوتاہی برداشت نہیں جائے گی۔ جی بہت شکریہ آپ کا عبدالرحمان۔ ایل ڈی اے دفتر میں آگ بجھانے والے آلات زائد المیعاد نکلے ہیں۔ ایل ڈی اے دفاتر میں نصب آلات کی میعاد 30 جون 2025 کو ختم ہو چکی تھی، جبکہ انتظامیہ کی غفلت کے باعث آگ بجھانے والے آلات غیر فعال ہو چکے ہیں۔ سیفٹی اقدامات کے فقدان سے دفاتر میں کام کرنے والا عملہ بھی عدم تحفظ کا شکار ہے۔ اسی پہ بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زین العابدین سے۔ بتائیے زین۔ ایل ڈی اے دفاتر میں آگ بجھانے والے آلات زائد المیعاد نکلے۔ ایل ڈی اے دفاتر میں نصب فائر ایکسٹنگوشر کی میعاد 30 جون 2025 کو ختم ہو چکی۔ فائر سیفٹی آلات کی تاریخ میعاد ختم ہونے کے بعد کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ انتظامیہ کی غفلت کے باعث آگ بجھانے والے آلات غیر فعال ہو چکے ہیں۔ ایل ڈی اے دفاتر میں متعدد بار آگ لگنے کے واقعات پیش آ چکے۔ دفاتر میں قیمتی ریکارڈ ہونے کے باوجود فائر سیفٹی کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں۔ انتظامیہ کی ہٹ درمی اور لاپرواہی سنگین خطرے میں بدل سکتی ہے۔ آگ لگنے کی صورت میں قیمتی سرکاری فائلیں اور ریکارڈ محفوظ نہ رہ سکیں گے۔ ایل ڈی اے ہیڈ کوارٹر جوہر ٹاؤن سمیت دیگر دفاتر میں بھی فائر سیفٹی انتظامات از سر نو نہ کیے گئے۔
ماہرانہ رپورٹس کے باوجود پرانے فائر ایکسٹنگوشر تبدیل نہیں کیے گئے۔ فائر ایکسٹنگوشر کی ری فلنگ اور معائنے کا عمل کئی ماہ سے تعطل کا شکار ہے۔ سیفٹی اقدامات کے فقدان سے دفاتر میں کام کرنے والا عملہ بھی عدم تحفظ کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ زین العابدین۔ محکمہ جنگلات کے زیر اہتمام کرول فارسٹ میں اسموک میٹیگیشن کمپین کا آغاز کر دیا گیا۔ شجرکاری مہم کے تحت 14 ایکڑ رقبے پر 10,000 پودے لگائے گئے۔ مہم میں نوجوانوں، طلباء اور بچوں نے بھرپور حصہ لیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ محکمہ جنگلات کے زیر اہتمام کورل فارسٹ میں اسموک میٹیگیشن کیمپین 2025 کا آغاز کر دیا گیا۔ شجرکاری مہم کے تحت 14 ایکڑ رقبے پر 10,000 پودے لگائے گئے۔ پارلیمانی سیکرٹری کمل لیاقت کا کہنا تھا اسموک پر قابو پانے کے لیے حکومتی ادارے فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اگر ہم اسموک کا خاتمہ چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسموک میٹیگیشن کے تحت ہم چیزوں کو کریں، تو ہمیں کمیونٹی کو بھی انوالو کرنا ہوگا۔ محکمہ جنگلات تو اپنا کام کر رہا ہے اور بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہے، تو آج اسی سلسلے میں 10,000 پودے لگائے گئے ہیں۔ ڈی جی جنگلات اسفر ضیاء کا کہنا تھا زیادہ سے زیادہ پودے لگانا اسموگ اور فضائی آلودگی کے خلاف سب سے مؤثر حل ہے۔ 14 ایکڑ کا ماشاءاللہ یہ جنگل ہم نے آج لگایا ہے بچوں کی مدد سے، سول سوسائٹی کی مدد سے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کمیونٹی اور پلانٹیشن ایکٹیوسٹ کی مدد کے بغیر پاسبل نہیں ہے کہ پنجاب کا گرین کور بڑھایا جا سکے اور اسموک کا خاتمہ کیا جا سکے۔ مہم میں بچوں اور نوجوانوں نے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ ان کا کہنا تھا درخت لگانا صرف ماحول دوست سرگرمی نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ ہم یہاں پر اپنے قریبی جنگلات میں پلانٹیشن کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم یہاں پر پلانٹیشن اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں تازہ آکسیجن ملے اور ہماری انوائرمنٹ صاف ہو جائے۔ ہم یہاں جنگل میں پلانٹس لگانے آئے ہیں۔ پلانٹس ہمیں صاف آکسیجن دیتے ہیں، اور اس سے ہمارے اسموگ میں بھی کمی ہوگی اور ہمارا ملک خوشگوار رہے گا۔ اسموگ پر قابو پانے اور ماحول کو صاف رکھنے کے لیے درخت اور پودے لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ لاہور میں افیون فیکٹری سے متعلق اہم پیش رفت۔ فیکٹری کا انتظام اب ایکسائز کے بجائے کاؤنٹر نارکوٹکس فورس سنبھالے گی۔ ذرائع کے مطابق شہر میں موجود افیون فیکٹری کے حوالے سے اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ 10-12 سال سے بند پڑی افیون فیکٹری کو محکمہ ایکسائز سے لے کر کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فیکٹری کے بارے میں انکشاف ہوا تھا کہ وہاں موجود افیون کا غیر قانونی استعمال کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے فیکٹری کو بند کیا گیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فیکٹری میں تیار کی جانے والی افیون کو طبی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تاہم اب اس کی نگرانی اور استعمال کا مکمل ریکارڈ کاؤنٹر نارکوٹکس فورس نے زیر انتظام کر رکھا ہے۔ ایف آئی اے لاہور زون کا انسانی اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث ملزمہ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزمہ سفینہ نثار کو چھاپہ مار کارروائی میں لاہور سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمہ نے اپنے شوہر میاں نثار کی ملی بھگت سے شہری کو کینیڈا ملازمت کا جھانسا دے کر 45 لاکھ روپے بٹورے ہیں۔ ملزمہ کے قبضے سے جعلی مہریں، شہریوں کے شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات بھی برآمد کی گئی ہیں۔ ملزمہ شہری کو بیرون ملک بھجوانے میں ناکام رہی اور بھاری رقم وصول کر کے رپوش ہو گئی تھی۔ ملزم میاں نثار کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پی ایچ اے ٹیم کی ڈی جی پی آر ہیڈ کوارٹرز میں پلانٹیشن، ڈی جی پی آر غلام فرید نے پودا لگایا۔ مزید تفصیلات بتائیں گے زین العابدین۔ بتائیے زین۔ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کی ٹیم کی طرف سے ڈائریکٹوریٹ آف جنرل پبلک ریلیشنز ہیڈ کوارٹر میں جو شجرکاری کی تقریب ہے اس کا انعقاد میں ڈی جی پی آر غلام فرید نے دفتر کے لان میں پودا لگا کر اس مہم کا افتتاح کیا۔ ڈی جی پی آر ہیڈ کوارٹرز میں مختلف پودے اور پھولوں کی پنیری لگائی گئی۔ ڈی جی پی آر کا کہنا تھا کہ شجرکاری موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کا واحد ذریعہ ہے۔ ڈی جی پی آر نے پی ایچ اے ٹیم کو شاباش دی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر پی ایچ اے حافظ ظفر اقبال نے پلانٹیشن جو کیمپین ہے اس کے حوالے سے بریفنگ بھی دی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔